رویے انسان کی انرجی ہے اور رویے ہی انسان کی ویکنس ہے۔ ازدواجی زندگی یا شوہر اور بیوی کا رشتہ یا نکاح کی اہمیت کا اندازہ، اس رشتے کی اہمیت اور ذمہ داریوں کا احساس دلوانے اور اس کی تربیت کرنے کو ہم نے اہم ہی نہیں سمجھا۔ اس بنیادی رشتے کو جس سے خاندان بنتے ہیں اور خاندان سے معاشرہ، اگر ہماری تربیت میں یہ سب شامل ہوتا جس کی تربیت ہمیں آج سے 1400 سال پہلے دی جا چکی ہے، لیکن ہم نے اس کو ضروری نہ سمجھا۔ اولاد کی تربیت میں رشتوں کی اہمیت شامل نہ ہو تو اخلاقی گراوٹ کس حد تک ہوتی چلی جاتی ہے کہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ رشتے پھر دولت اور ظاہری نمود و نمائش کی ترازو میں تلتے ہیں اور لالچ ان کو کبھی خلوص نہیں دے سکتی، اور نتائج اس کے اتنے بھیانک ہوتے ہیں کہ نسلوں تک رشتوں کے ٹوٹنے کے سلسلے چلتے رہتے ہیں اور انا کی بھٹی رشتوں کا خاتمہ کر دیتی ہے اور رشتوں کے نام باقی رہ جاتے ہیں۔ عورت بیوی سے ماں بننے جا رہی ہوتی ہے، دنیا میں آنے والا بچہ دونوں کی اولاد بنتا ہے اور میاں بیوی کو ماں اور باپ کا اسٹیٹس دے دیتا ہے۔ اس کا ویلکم اور اللہ کی شکر گزاری کون کس طریقے سے ادا کرتا ہے اور اس دکھ درد تکلیف اور نعمت کو کون کس طرح سے نبھاتا ہے، یہ بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ جب عہدہ اتنا بڑا مل گیا ماں اور باپ کا تو ذمہ داری بھی بہت بڑھ گئی۔ نسل انسانی کی تربیت، اشرف المخلوق کی تربیت، جس کا سلیبس پہلے سے موجود ہے اور جس کو اس اہم ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اس کے مطابق تربیت کرنے کی اہمیت کو ہی نہ سمجھا، جس کے نتائج آج نسل انسانی بھگت رہی ہے۔ ڈاکٹر پر وزٹ جب بھی ہوتا ڈاکٹر یہی فکر کا اظہار کرتی کہ آپ کا ویٹ بالکل نہیں بڑھ رہا، آپ پراپر ڈائٹ نہیں لے رہی ہیں، آپ سٹریس لیتی ہیں، شاید آپ بہت ویک ہیں، آپ کو یہ سب ڈائٹ لینی پڑے گی ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن وزٹ کے بعد گھر آ کر چاہے ڈاکٹر نے جتنا مرضی سمجھایا ہوتا، جتنا مرضی الرٹ کیا ہوتا، اس کا اثر ڈاکٹر تک ہی رہتا اور آگے گھر پہنچ کر اس سے بالکل الگ ہی رویہ ہوتا۔ 7ویں مہینے مجھے اپنے والدین کے پاس بھیج دیا گیا۔ امی اور ابی کی تمام تر توجہ جیسے مجھ پر ہی مرکوز ہو گئی، یا ڈاکٹر کے کہنے کے باوجود کہ یہ بہت ویک ہیں، ہم ان کا کیس ایسے نہیں لے سکتے کیونکہ یہ ماں اور بچہ دونوں کے لیے خطرہ ہے۔ انتھک کوششوں کے بعد آخرکار ڈاکٹر نے کیس لیا اور ڈائٹ کا خیال امی نے اس طرح کیا جیسے ایک ننھے بچے کا کیا جاتا ہے۔ سب کی پرخلوص کوششوں کے بعد آخرکار وہ وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بچی کی ماں ہونے کا شرف دے دیا۔ خوشبو بہت کمزور تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے ساتھ میرے امی ابی اور میرے ساتھ ایک تفصیلی نگہداشت کی بریفنگ دے دی اور کہا کہ اس پر عمل اگر نہ ہوا تو بچی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فکر مند تو پہلے ہی سب تھے، لیکن اب اور زیادہ فکر اور کیئر ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے بچی کو ٹریولنگ سے بھی 6 ماہ تک سختی سے منع کیا۔ طاہا اور اس کی امی بچی کو دیکھنے آئے، میری اور بچی کی ساری کنڈیشن جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے۔ تیسرے دن مجھے لاہور جانے کا حکم دے دیا گیا، جبکہ سارا کچھ ان کو بچی کے بارے میں نے بتا دیا۔ پھر بھی طاہا کو کسی بات پر یقین نہ آیا۔ ان کے ارادے کچھ اور ہیں جو میں نہ جان سکی، لیکن میں تو اس قدر خوشبو کے بارے میں فکر مند تھی کہ میں نے طاہا سے کہا کہ آپ ایک بار ڈاکٹر سے مل لیں، خود مل لیں، آپ کو ڈاکٹر صحیح طرح بتا دیں گے، پھر جیسے آپ مناسب سمجھیں آپ ویسے کر لیجیے گا۔ اگر ڈاکٹر اجازت دیتی ہے تو ہم انشاءاللہ لاہور چلیں گے۔ لیکن اس بات پر میں اس قدر حیران ہوئی کہ جب طاہا نے اس بات کو کوئی سیریس ہی نہ لیا اور بچی کی پرواہ کیے بغیر اس نے یہ کہہ دیا
کہ مجھے نہیں ملنا ڈاکٹر سے، آپ لاہور جانے کی تیاری کریں۔ یہ بات سن کر شادی سے لے کر دبئی سے واپس آنے تک کا ایک ایک سین جیسے دل کی اسکرین سے گزرتا ہوا آنکھوں سے بہتا چلا گیا۔ مجھے حکم ملا کہ 2 دن ہیں آپ کے پاس اور آپ 2 دن میں اپنی پیکنگ کر لیں اور ہم لاہور جا رہے ہیں۔ میں نے امی اور ابی سے بھی مشورہ کیا کہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے بھی کوئی ایسا پازیٹیو رسپانس نہیں دیا۔ لیکن میں سخت ترین فکر مند تھی اور سب حالات کو میں فیس کر رہی تھی۔ 2 دن سوچنے سمجھنے کے بعد آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں لاہور نہیں جاؤں گی۔ مجھے اپنی بچی زیادہ عزیز ہے۔ جب ڈاکٹر نہیں مان رہی، جب ڈاکٹر خطرے کی گھنٹی دے رہی ہے اور کسی چیز کا بھی نہ میرا نہ بچے کا لحاظ اگر نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے، اگر احساس ہوگا تو کوئی نہیں، میں اپنے بچے کے لیے سٹینڈ لوں گی انشاءاللہ۔ اور میں اس طرح کی ویک نہیں تھی۔ میں جب سٹینڈ لیا تو پھر میں نے ساری نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی سب اکٹھی کر کے اس پر فیصلہ کر لیا کہ میں اس پر کمپرومائز نہیں کروں گی اور میں لاہور نہیں جاؤں گی۔ اگر اس شخص کو اب تک میرا نہیں احساس، ایٹ لیسٹ مجھے یہ یقین تھا کہ بچی ہو جائے، بچے کو دیکھ کے بچی کو بہت چین آ جائے شاید اور بچے کا زیادہ فکر ہوگا، لیکن وہ کچھ بھی اس میں نظر نہیں آیا۔ تو یوں طاہا اور اس کی مدر لاہور وہ لوگ چلے گئے اور میں وہیں تھی بچی کے ساتھ۔ اور یوں طاہا نے اپنی ساری چھٹیاں، جتنے دن کی وہ چھٹی لے کر آئے تھے، وہ انہوں نے لاہور میں گزاری اور وہیں سے وہ دبئی چلے گئے واپس۔ کچھ عرصہ طاہا کی ڈانٹ ڈپٹ دھمکیاں مجھے ملتی چلی گئیں، لیکن میں برداشت کرتی رہی۔ برداشت کیا، یعنی کیونکہ فیصلہ میں نے خود کیا تھا اور میں نے سوچ سمجھ کر کیا تھا، اور اس لیے میں خاموش رہی اور میں وہاں نہیں گئی اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ سب کچھ سنتی رہی کہ امی ابی کو بھی سارا کچھ بتاتی رہی کہ یہ اس طرح دھمکیاں بھی آ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، گھر ٹوٹ بھی سکتا ہے، گھر یہ بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ بتایا۔ اور پھر کچھ عرصہ خاموشی ہو گئی، رابطے بھی آپس میں ختم ہو گئے۔ امی اور ابو اس حق میں نہ تھے کہ میں ان کے پاس رہوں، وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح پیچ اپ ہو جائے اور میں دبئی پہنچ جاؤں، اور پھر وہی اسی طرح کی باتیں، اسی طرح کے جملے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ جاؤ گے، بچے کو دیکھے گا، اس طرح ہوگا، سب بہتر ہو جائے گا، کسی طرح آپ وہاں واپس چلی جاؤ۔ جبکہ سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ذی شعور انسان کو یہ پتہ چل رہا تھا کہ نہ وہ لوگ بچے میں کوئی انٹرسٹ لے رہے ہیں، نہ ان کو کوئی اپنا، نہ طاہا کو اپنے گھر بسانے کا کوئی فکر ہے، نہ بیوی میں، نہ اولاد میں کوئی دلچسپی نہیں۔ بیک سٹوری کیا ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکتی، کیا وجہ ہے جس سے نہ مجھ میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ اپنی اولاد میں۔ بیک سٹوری کیا ہے ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ